ایک بات تو ہم نے حکومت کو بتا دی ہے کہ تم نے گرفتاریاں کی ہیں، مختلف اضلاع میں کسانوں کی لیڈرشپ کو پکڑا ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو گرفتار کیا ہے، لیکن تم ہمارے حوصلوں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ گرفتار شدہ تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک پورے پنجاب میں پھیل جائے اور پھر تم سے کنٹرول نہ ہو سکے۔ فوری طور پر ہمارے ان تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے۔ کروڑوں کسان محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی فصل کو سینچتے ہیں، اور جب اس بات کا موقع آتا ہے کہ انہیں اس کا ثمر ملے، اس کا پھل ملے، اس کے نتیجے میں ان کے حالات درست ہوں، تو یہ حکومتیں دھوکے بازی کریں، یہ حکومتیں غداری کریں۔ یہ کیا حکومتیں ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر کیئر ٹیکر نگراں حکومت آئی، اب پھر پی ڈی ایم 2 ہے۔ یہ ایک ہی حکومت کا تسلسل ہے۔ اگر اس زمانے میں کہ جب ہم ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے، اس وقت اگر $1 بلین یعنی تقریباً 280 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی، یہاں سے ڈالر روانہ کیے گئے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جبکہ گندم پہلے سے موجود تھی، تو یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جو آج بھی ہمارے سروں پر مسلط ہیں، آج بھی مختلف وزارتوں میں موجود ہیں، آج بھی ہمارے پاکستان کے عوام کے کلیجے پر جو ہے وہ دال مونگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس امپورٹ کا بھی حساب انشاءاللہ تعالی ان سے لیں گے۔ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب ان لوگوں سے انشاءاللہ یہی مزدور، یہی کسان، یہی طلبہ، یہی نوجوان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے من اس میں گندم خریدیں گے۔ اس سے پہلے مہمات چلائی گئیں کہ زیادہ سے زیادہ گندم اگائی جائے، اور جب زیادہ گندم اگانے کے لیے کسانوں نے کام شروع کیا تو یوریا موجود نہیں، ڈیپ موجود نہیں، اور پھر ادویات بلیک میں آ گئیں، جعلی ادویات مارکیٹ میں۔ یہ سارے مافیا ایسی حکومت کے پورے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، یہی حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، یہی آپ کا استحصال کرتے ہیں اور آپ کے خون پسینے کی کمائی کو یہ کھاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی جب آپ نے یہ گندم اگا لی اور جب کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم خریداری نہیں کریں گے۔ یہ تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ فراڈ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون والوں سن لو، تم سے انشاءاللہ ہم پورا حساب لیں گے، پورا حساب لیں گے انشاءاللہ۔ تم کسان کو برباد کر کے کبھی خوشحال نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی نہیں پنپ سکو گے۔ اور پھر یہی نہیں ہوا ہے، کل بھتیجی صاحبہ فرما رہی تھی، انہوں نے آج بھی فرمایا کہ ہم 400 ارب روپے یہ کسانوں کو دیں گے۔ بھائی ان 400 ارب روپے سے آپ اگر ان سے گندم خرید لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یہ بھی خوشحال ہو جاتے اور اگلی فصل کی تیاری کرتے۔ اس وقت تو تم نے ان پر 400 ارب روپے خرچ نہیں کیے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ 400 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ مختلف ناموں سے یہ کہا جائے گا کہ ہم کسان کو کیش دیں گے، لیکن ان میں سے صرف چند فیصد تک یہ کیش پہنچے گا، باقی سب یہ لوٹ مار کریں گے، پھر یہ فراڈ کریں گے۔ اس لیے اس مافیا کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، جد و جہد تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج میں یہ اعلان کروں، ہمارے زعماء، ہماری قیادت یہاں موجود ہے، کسانوں کی قیادت موجود ہے کہ ہم اس دھرنے کو طویل کر دیں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ بیٹھے رہیں گے یہاں پر؟